کوئی شک نہیں. یہ تو جیسا کہ کل بھی کسی کا سٹیٹمنٹ تھا یا آج بھی ریپروڈیوس ہوا ہے کہ امریکہ تو ہمیشہ 2 گھوڑے رکھتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ گھوڑوں کی دوڑ اگر ہو رہی ہے تو ہر شخص جو ہے وہ داؤ تو لگاتا ہے تکڑے گھوڑے پر. تو امریکہ بھی اگر یہ نہ دیکھتا کہ افغان جو ہے یہ تکڑے گھوڑے کے کام دے سکتے ہیں تو داؤ نہ لگاتا ہوں. وہ کسی اور ذریعے سے رشیا سے اپنا حساب چکاتا. لیکن پہلے افغانوں نے ثابت کر دیا. ابتدا جو انہوں نے کی نہتے تھے بالکل, کچھ نہیں تھا ان کے پاس, ان سے ہتھیار چھینے. پھر وہ مارکیٹ میں گئے ہیں, ورلڈ مارکیٹ میں, تو کوئی انہیں بیچنے کو تیار نہیں تھا ہتھیار. یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں ایک اسلام آباد میں میجر محمد امین منہاس, یہ شارجہ وغیرہ میں ان کا بڑا بزنس تھا, یہ کہتے ہیں میرے پاس یہ لوگ آئے تھے وہاں کہ بھائی پیسہ دے کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہتھیار یہاں سے خرید دے. کس طریقے کوئی ہتھیار دینے کو تیار نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے ہتھیاروں کے ڈھیر کے ڈھیر دے دیے ان کو. کیا ہو, اس لیے کہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ they can fight. بہرحال یہ جو معاملہ, پہلا نتیجہ ہے, ہم دور نہ نکل جائیں, قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت, فطرت کی قوتوں کی فہم تسخیر اور نت نئی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا, اور دوسری طرف, پھر میں ذرا آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں, سب سے پہلے اس رینائسنس کے بعد یا اسی کے دور میں صفایا ہوا ہے ہسپانیہ کا, اور اس کے بعد ہماری بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ ریت کے کچے گھروندوں کی مانند بہتی چلی ہیں. ہندوستان, اس سے آگے سارے جزائر شرق الہند, جاوا, سماٹرا, یہ سب جو اب انڈونیشیا, ملائیشیا کہلاتے, سب صاف ہو. دیکھتے کہ جیسے کہ سیلاب آتا تو کچے گھروندے جو ہیں بچے بناتے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا. دوسری طرف یہ ہے مور امپورٹنٹ, دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ سطوت بجائے خود اس امر کی دلیل بنتی چلی گئی کہ اصل قابل التفات شے مادہ ہے نہ کہ روح, اور کائنات اور اس کے قواعد و قوانین ہے نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات. یہ ہے در حقیقت وہ وشیس سرکل جس کو کہتے ہیں آپ. ایک برائی سے ایک نتیجہ نکلا, اس نے اس برائی کو اور تقویت دے دی, اس سے اور نتیجہ نکلا اور برائی اور جو ہے تقویت. وشیس سرکل کہ پہلے یہ غلطی ہوئی کہ یہ ہے اصل شے, وہ تو ایسے ہی ہیں جی, ٹھیک ہے, فلسفی بیٹھے رہے اپنے کرتے رہے جو انہوں نے ذات و صفات کے بارے میں ہے, صفات ذات حق, حق سے جدا یا عین ذات, صفات کو عین ذات مانا جائے یا زائد بر ذات مانا جائے, کیا کریں, اسی پر لمبی چوڑی کتابیں. مسئلہ حل ہوا ہی نہیں. آخری فیصلہ جو ہے اہل سنت کا وہ یہ کہ نہ وہ عین ذات ہے نہ زائد بر ذات ہے, لا عین ولا غیر. اب سمجھ میں آئے تو مانو, نہ آئے تب بھی مانو. لا عین ولا غیر. بھارت ان مسائل کے اندر انسان الجھا رہے. جب دنیا نے یہ دیکھا کہ ہم تو اسی میں, بلکہ میں بہت ہی کروڈ ورڈز میں کہہ رہا ہوں, یہ باتیں لوگ کہتے ہیں, یہ مولوی لوگ جو ہے استنجے کے ڈھیلے گنتے رہ گئے اور وہ چاند پہ پہنچ گئے. ان کی بحثیں ابھی اس پر چل رہی ہیں, استنجا پک گیا کہ نہیں پک گیا, اس میں کتنے جو ہے وہ اس میں جو ہے ڈھیلے استعمال ہوئے, اور وہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی. اب یہ گویا کہ ایک ان کو مزید تقویت حاصل, اس نقطۂ نظر کا اور استحکام ہو گیا کہ اصل قابل توجہ چیزیں یہ ہیں کائنات اور روح, مادہ روح, اور وہ یہ ہے اس کا منطقی نتیجہ کہ اس سے مزید مستحکم ہوا وہ نقطۂ نظر کہ جو اس مغربی تہذیب کا اصل انڈر لائن پرنسپل ہے, جو اصل میں اس کا ایک نقطۂ نظر ہے, زاویہ نگاہ ہے. میرا خیال تھا آدھا اس کو ختم کر لینے کا, لیکن یہ نہیں ہوا ہے. اب آپ حضرات اسی پر آج اکتفا کیجئے. اب اگلے انشاءاللہ بدھ کو, لیکن اگلے بدھ کو اہتمام ایسا ہو کہ بہت پہلے سے اس کا سارا انتظام کر لیا جائے. آج ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ ضائع کیا ہے. آپ سب حضرات جو ہیں بر وقت یہاں موجود ہوں, اور اس کو بند کرو بھیا, بند کر دیا نا جی, جی تو جی ہاں 13 کو تو ہوگا. یہ اس کو نہیں ختم کرنا میں نے.
وہ بھی اوپر رکھیے 10 لیم کوئی نہیں ہے، لیمن ہے وہ کیا نام پڑھوں وہ کیا ہے ایک سال پچھلی مرتبہ ہم نے اس کتابچے کے صرف 2.5 صفحے پڑھے تھے. آج ارادہ یہ ہے کہ ذرا کچھ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ سلسلہ مضمون کو اپنے ذہن میں قائم کرنے کے لیے مناسب ہے کہ ہم جو کچھ ہم نے 2.5 صفحات میں پڑھا تھا اس کو تیزی کے ساتھ ریوائز کر لیں. اس کا جو پہلا عنوان تھا فکر مغرب کا ہماگیر استیلا، اس میں اولین بات ہمارے سامنے یہ آئی ایک آبزرویشن کی حیثیت سے کہ اس وقت پورے کرۂ ارضی پر ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہے جو اپنی ایکسٹینٹ کے اعتبار سے، وسعت اور پھیلاؤ کے اعتبار سے گلوبل ہے، عالمی ہے، اوریجن کے اعتبار سے یورپین ہے. آغاز یورپ سے ہوا لیکن اس وقت وہ پورے کرۂ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. زمین پر جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خاصا فرق ہوتا ہے، کہیں اونچائی کہیں نیچائی، کہیں خشکی کہیں تری، کہیں ایک ملک ختم ہو گیا دوسرا ملک شروع ہو گیا. یہ سارے جو ہیں یہ زمینی تقسیمیں ہیں. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ذرا اوپر جائیں تو فضائی کرہ ایک ہی ہے جو پورے اس کرۂ ارضی کو وہ لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے عالمی تہذیب کا معاملہ ہے، اور خاص طور پر ہر ملک میں، ہر معاشرے میں جو اس کے اپر سٹریٹا ہیں، اونچے لوگ، اونچے طبقات، وہ تقریباً یک رنگ ہیں، بہت ہی معمولی فرق کے ساتھ. ان کی اقدار، ان کا نقطہ نظر، ان کی سوچ کا انداز، ان کا رہن سہن، ان کا پہناوا، اٹھنا بیٹھنا، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے تقریباً ایک رنگ میں لگے ہوئے. اس میں جو آخری چیز تھی وہ اہم ترین، اصل میں وہ آگے جا کر جب ہم یہ پوری بحث مکمل کر لیں گے تو سبسٹینشیٹ ہوگی. وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے گرد کے مقابلے میں مختلف ممالک میں جو تحریکیں برسر کار ہیں، خاص طور پر مسلمان ممالک میں جو احیاء اسلام کے لیے تحریکیں جو ہیں اس وقت سرگرم عمل ہیں، ان سے بھی جو لوگ منسلک ہیں، جو متوسلین ہیں، اگر ذرا گہرائی میں جا کر تجزیہ کیا جائے اور قریب سے اگر مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی اکثر و بیشتر اور کم و بیش، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اس مغربی تہذیب کے اثرات جو ہیں وہ سرایت کیے ہوئے ہیں. یہ اس کا پہلا چیپٹر ہے. دوسری بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ تھی کہ ہر تہذیب کی بنیاد میں ایک فکر ہوتا ہے. تو اس مغربی تہذیب کی بنیاد میں جو فکر کار فرما ہے وہ کوئی سادہ شے نہیں ہے، کوئی بسیط شے نہیں ہے. مغرب میں بہت سے مکتبہ فکر پیدا ہوئے، اسکولز آف فلاسفی، جن کی کہ ایک تفصیل ہم نے پروفیسر چشتی صاحب کے مضمون کے حوالے سے ہمارے سامنے آ چکی ہے. لیکن یہ کہ اس پورے ذہنی سفر کے دوران ایک خاص نقطہ نظر جو ہے وہ پختہ ہوتا چلا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ٹھوس اور حقیقی جو مسائل ہیں اور واقعات ہیں انہیں توجہ کا مرکز ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی. ماورائی تصورات، ما بعد الطبیعات کے مسائل، ان پر سے توجہ ہٹتی چلی گئی. فلسفے کے میدان میں تو کھل کر بھی کہا گیا کہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل حقیقتی مادہ ہے، مادے ہی کا ظہور ہے، ماورائے مادہ ہم کسی شے کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن سائنس کے میدان میں بات کہی یہ گئی کہ یہ چیز ہمارے دائرہ فکر سے، ہمارے جو بھی حلقہ ہے ہمارے آبزرویشن کا اور ہماری سٹڈیز کا، اس سے باہر ہے. لہذا ہم اس کے بارے میں نہ کوئی نفین کچھ کہتے ہیں اور نہ اس باتن. ہم نہ یہ کہیں گے کہ خدا ہے، نہ یہ کہیں گے کہ خدا نہیں ہے. جو ہمارا فیلڈ آف انویسٹیگیشن ہے، ہماری تحقیق و تفتیش کا جو دائرہ، اس میں وہ آتے ہی نہیں ہے. تب بھی نہیں ہے تب بھی، اس سے کوئی بحث نہیں.
اسی طرح روح کا معاملہ ہے، اسی طرح حیات بعد الممات کا، لائف ہیئر آفٹر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں خالص سائنسی انداز میں تو یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ ہماری بحث کے دائرے سے خارج ہے، ہم نہ ان کی نفی کرتے ہیں نہ اس بات، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ان کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، یہ خارج از بحث ہو گئے۔ اس سے وہ نقطہ نظر جو ہے مزید تقویت پاتا چلا گیا کہ اصل اہمیت جو ہے وہ جو میں نے 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزیں یہاں لکھی تھی، بھئی یہاں وہ نہیں ہے، ذرا جلدی پتہ کیجئے، اس کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین کیجئے کہ خدا ورسس کائنات، روح ورسس جسم یا مادہ، اور حیات دنیاوی ورسس حیات اخروی یا حیات بعد الممات۔ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق فلسفے سے ہے، ماوراء الطبیعیات سے ہے، اور 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق یہ ہماری سائنس سے ہے، ہمارا یہ دائرہ تحقیق و تفتیش ہے۔ تو ان 3 چیزوں پر توجہ کا ارتکاز ہوتا چلا گیا، فلسفہ اور سائنس دونوں نے اس نقطہ نظر کو بہت تقویت دی اور پختہ کر دیا۔ تیسرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عنوان ہونا چاہیے تھا علیحدہ، لیکن عنوان علیحدہ نہیں ہے، اس بحث کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ اگرچہ وہ 3 چیزیں اور یہ 3 چیزیں، ان کی اصل ریشو پروپورشن تو یہ ہوگی کہ خدا کے مقابلے میں کائنات کی کوئی حقیقت نہیں، روح کے مقابلے میں مادے اور جسم کی کوئی وقت نہیں، حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جس طریقے سے کہ سورج کی میں نے مثال دی کہ سورج بھی کائنات کی وسعت اور اس کی پہنائیوں کے پس منظر میں ایک ذرہ فانی ہے، لیکن یہ کہ ذرہ فانی اس پر بھی اگر توجہ مرتکز کر دی جائے تو معلوم ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر سورج کی اہمیت کا حامل ہے۔ مہر درخشاں ذرہ فانی مہر درخشاں، اسی میں مجھے بعد میں خیال آیا کہ بہت پیارا مصرع جو ہے علامہ اقبال کا بھی ہے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے، یہ ساری ایٹمک سائنس جو ہے وہ اسی پر ہے کہ ذرے کا دل چیر کر جو اس میں سے انرجی برآمد کی جا رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ اور ایک اور شعر علامہ اقبال کا بہت خوبصورت ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ یہ ستارے جو ہیں بڑے بڑے آسمان اور فضا اور خلا کی اگر پہنائیوں کو دیکھیں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اگرچہ وہ 3 چیزیں ان 3 چیزوں کے مقابلے میں بے وقت ہیں، لیکن اپنی جگہ پر جب یہی مطالعے کا، آبزرویشن کا اور انویسٹیگیشن کا موضوع بنی اور انسان کی فکر اور سوچ انہی پر مرتکز ہو گئی، تو پھر کائنات اور مادے کے مطالعے اور تحقیق کے نتیجے میں بظاہر خوابیدہ و خفتہ جو مظاہر فطرت ہیں ان کے اندر ایسی توانائیوں کا اور قوتوں کا سراغ ملا کہ انسانی عقلیں جو ہیں وہ دنگ رہ گئی۔ میں یہاں وہ 3 چیزیں لکھ دینا چاہتا ہوں۔ کر رہے ہیں اس پر، جب اس پر توجہ مرتکز ہوئی تو یہ ذرا آخری پیرا جو ہے صفحہ 3 پر جو ہے اس کو پڑھ لیجئے۔ چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خوابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا
کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکاچوند ہو کر رہ گئیں اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب آ گیا۔ قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت، فطرت کی قوتوں کی پیہم تسخیر اور نت نئی ایجادات و اختراعات نے اب دو نتیجے نکلے اس کے۔ ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا، اور دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ سطوت بجائے خود اس امر کی دلیل بنتی چلی گئیں کہ اصل قابل التفات شے مادہ ہے نہ کہ روح، اور کائنات اور اس کے قواعد و ضوابط اور قوانین ہے نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ہے فزیکل سائنسز کا دائرہ ہے جو ان دو سے بحث کرتا ہے۔ آگے آئے گا جو اس سے بحث کرتا ہے وہ سوشل سائنسز کا دائرہ ہے، لیکن اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اب چلیے آگے۔ عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش۔ فطرت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے مانند پورے کرۂ ارضی پر چھا گیا۔ ایک طرف اس کی مغرب کی طرف پیش قدمی ہوئی، مزید مغرب، یعنی انہوں نے امریکہ کی دریافت کی اور پھر اس کے اوپر یلغار کی۔ وہاں کے رہنے والے تو ختم ہو گئے، کہیں کہیں ان کو تھوڑے سی جگہوں کے اوپر برقرار رکھا گیا ہے، باقی یہ کہ تمام یورپی اقوام کا سیلاب وہاں چلا گیا۔ نئی کالونیز جو ہیں انہوں نے مغرب میں بھی بنائی، اور ادھر واسکو ڈی گاما نے 1492 میں یہ راستہ تلاش کر لیا، اس لیے کہ درمیان میں مشرق کی طرف آتے ہوئے یورپی قوتوں کو سلطنت عثمانیہ پر سے گزرنا پڑتا تھا، اور سلطنت عثمانیہ مسلمان ملکوں میں وہ واحد سلطنت تھی کہ جو مغرب سے قریب ہونے کی وجہ سے اتنی پیچھے نہیں تھی یورپ سے، اور اس وقت تک بڑی جوان، بڑی طاقتور ایک سیاسی اور عسکری قوت کی حیثیت سے گویا کہ عالم اسلام کے محافظ کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ اتنا نقشہ تو ذہن میں ہونا چاہیے، یورپ اور یورپ کے نیچے جنوب میں میڈیٹرینین، بحیرہ روم، اور نیچے پھر یہ بر اعظم افریقہ، مشرق میں وہ ترکی کے راستے سے ہو کر اور پھر یہ مڈل ایسٹ کی طرف آنے کا معاملہ۔ تو سلطنت عثمانیہ جو ہے پورا شمالی افریقہ اس کے قبضے میں تھا، پورا ویسٹ ایشیا اس کے قبضے میں تھا، پھر ترکی اور کافی بڑا علاقہ جو ہے ایسٹرن یورپ کا اس کے قبضے میں تھا۔ لہذا یوں سمجھیے کہ کریسنٹ کے مانند سلطنت عثمانیہ نے روکا ہوا تھا کہ لینڈ روٹ سے یہ ویسٹرن امپیریلزم جو ہے مشرق کی طرف نہیں آ سکتا تھا۔ مغرب ہی کی طرف اس کی پہلی پیش قدمی ہوئی ہے، چنانچہ 1492 جو میں نے کہا وہ غلط کہا، 1492 میں تو اصل میں ہوا ہے سقوط غرناطہ، فال آف گرناڈا، جبکہ ہسپانیہ کی سلطنت ختم کی، اور پھر 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا۔ تو لینڈ روٹ سے جو ہے یورپ کا امپیریلزم وہ ایشیا پر حملہ آور نہیں ہو سکا، بلکہ وہ آیا ہے سمندری راستے سے، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، وہاں سے ہو کر، اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ولندیزی آ گئے، فرانسیسی آ گئے، اور انگریز آ گئے، مختلف ممالک کے اندر انہوں نے قبضے کیے۔ یہ جاوا، سماٹرا، یہ جو مسلمان علاقے تھے جو آج انڈونیشیا اور ملائیشیا کے نام سے دنیا میں موجود ہیں۔ ہندوستان کی سلطنت مغلیہ جو ہے رفتہ رفتہ ختم ہوئی۔ تو یہ ہے اصل میں اس کا ایک تاریخ اور جغرافیے کے حوالے سے اس جملے کا پس منظر۔ فطرت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے مانند پورے کرۂ ارضی پر چھا گیا، اور مشرقی اقوام اور ان کی عظیم حکومتیں اور سلطنتیں اس سیلاب میں ریت کے کچے گھرونوں کے مانند بہتی چلی گئیں۔ اس سیلاب کا اولین شکار چونکہ مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ تھے جہاں مسلمان آباد تھے، لہذا اس کی سخت ترین یورش اسلام اور اہل اسلام پر ہوئی، اور چند ہی سالوں کے اندر اندر پورا عالم اسلام یورپ کے زیر نگیں آ گیا۔ عالم اسلام پر مغرب کا یہ استیلا، یہ پھر وہی لفظ آ گیا ہے جو پہلے چیپٹر کے ہیڈنگ میں تھا، یعنی غلبہ، استیلا، والی بن جانا، والی کہتے ہیں کسی جگہ کے حاکم کو۔
تو اسی سے یہ باب استفعال ہے۔ دو گونا تھا، دو گونا، دو طرفہ، دو اسپیکٹس ہیں اس کے، یعنی عسکری اور سیاسی بھی اور ذہنی اور فکری بھی۔ لیکن یورپ کی اولین اور نمایاں ترین یورش چونکہ سیاسی تھی، لہذا عالم اسلام میں جو رد عمل اس کے خلاف پیدا ہوا اس میں بھی اولاً اسی کا احساس غالب نظر آتا ہے، ملت اسلامی کے اس تلخ احساس نے کہ یورپ نے کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب اور تحفظ و حمایت کے پردے میں اسے اپنا محکوم بنا لیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا ہے، بارہا درد انگیز نالوں کی صورت اختیار کی اور اپنے شاندار ماضی کی حسرت بھری یاد، اپنی عمر رفتہ اور سلطنت عظمت و سطوت گزشتہ کی بازیافت کی شدید تمنا اور گردش ایام کو پیچھے کی طرف لوٹانے کی بے پناہ خواہش، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، بے پناہ خواہش نے کبھی سید جمال الدین افغانی کی سیباب وش شخصیت کا روپ دھارا اور کبھی تحریک خلافت کی صورت اختیار کی، لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا منہ چڑھایا اور مغرب کی سیاسی بالادستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقعے کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ یہ پہلا اسپیکٹ ہے، یعنی عسکری قوت سے غلبہ حاصل کر کے سیاسی طور پر محکوم بنا لینا۔ لیکن یہ سیاسی طور پر محکوم بنانا جو ہوا ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہ کوئی 200 سال میں جا کر عمل مکمل ہوا ہے۔ شروع ہو گیا تھا یہ 17ویں صدی 18ویں صدی، لیکن 19ویں صدی کے شروع میں، بلکہ 20ویں صدی کے شروع میں تکمیل کو پہنچا ہے، جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی اور عالم اسلام پورا جو سلطنت عثمانیہ میں جو ممالک تھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی انگریزوں کے حوالے ہو گیا، کوئی فرانسیسیوں کے پاس چلا گیا اور کوئی کسی اور کے پاس، لیبیائی اطالویوں کا ہو گیا، شام فرانسیسیوں کا ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو سیاسی اور عسکری غلبہ تھا یہ دو طرح کا تھا، کہیں براہ راست اور کہیں بالواسطہ۔ بالواسطہ کا مطلب کیا ہے کہ لوکل ایک کوئی حکمران، راجہ، مہاراجہ بھی قائم رہے، نیچے اس کا نظام چلتا رہے، اوپر جو ہے بالادستی حاصل ہو کسی مغربی طاقت کو، جیسے مصر میں ہوا، شاہ فاروق آخری وقت تک موجود رہے، لیکن وہ کٹ پتلی بادشاہ تھے، وہ نیچے کا انتظام اپنا کر رہے تھے، اوپر انگریز کی جو ہے وہ جو بالادستی ہے وہ برقرار تھی۔ یہی معاملہ ہوا ایران میں۔ ایران میں بھی کبھی براہ راست قبضہ نہیں کیا، لیکن اس کے برعکس جیسا کہ ہمارا ہندوستان میں ہوا، انہوں نے براہ راست جو ہے قبضہ کیا اور اپنا پورا نظام جو ہے حکومت کا قائم کیا۔ البتہ ہندوستان میں بھی یہ جو ریاستیں تھیں، چاہے وہ مسلمان ریاستیں تھیں جہاں نواب ہوتے تھے اور چاہے وہ ہندو ریاستیں تھیں جہاں راجہ تھے، وہاں گویا کہ بالواسطہ نظام چل رہا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب و تحفظ اور حمایت کے پردے میں انہیں اپنا محکوم بنا لیا۔ یہ محکوم بننے کی ہی در حقیقت دو شکلیں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ جو نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن ہے، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، ریئیکشن تو ہوا عالم اسلام میں۔ چنانچہ یہاں تو صرف نام لیا ہے جمال الدین افغانی کی شخصیت، وہ ایک اشخاص جو ہمارے بڑے اونچے اور بین الاقوامی سطح پر ابھرے ہیں، ان میں ان کی شخصیت بڑی نمایاں رہی پچھلی صدی میں، کہ کوشش کرتے رہے کہ مسلمان جمع ہو جائیں، مقابلہ کریں ویسٹرن امپیریلزم کا، اسے شکست دیں۔ لیکن ویسے تحریکوں میں آپ نوٹ کر لیں، مثلا لیبیا میں سنوسی تحریک، اسی طریقے سے سوڈان میں مہدی کی تحریک، ہندوستان میں سید احمد بریلوی شہیدین کی تحریک، یہ تحریکیں تھیں کہ جنہوں نے رجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ کہ نتیجہ کیا نکلا؟ اس صدی میں تحریک خلافت کے اندر جوش و خروش جو تھا ہندوستان میں، یہ سب ایک کیٹیگری کی چیزیں ہیں، یعنی مغربی اقوام کی محکومی کے خلاف ایک جد و جہد، ایک ریئیکشن، ایک رد عمل اور اس کے چنگل سے اپنے آپ کو نجات دلانے کی کوشش۔ لیکن جو میں نے آخری جملہ پڑھا ہے اس کو دوبارہ نوٹ کر لیجئے، لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا منہ چڑھایا۔ یہ تحریکیں جذباتی تھیں، انہوں نے اصل حقیقت کو نہیں سمجھا تھا کہ اصل میں یورپ جو کچھ لے کر آیا ہے وہ صرف ایک عسکری قوت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے، فکر بھی ہے۔ لہذا جو فوری طور پر رد عمل تھا وہ چونکہ سیاسی محکومی کے خلاف تھا، انہوں نے اسی طرح کی کوششیں کی
لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا منہ چڑھایا اور مغرب کی سیاسی بالادستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقعے کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ اس کو یوں بھی نوٹ کر لیجئے کہ اب بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ بظاہر وہ براہ راست غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں کے دوران اب جو تحریکیں چلی ہیں، تھرڈ ورلڈ فینومینن یہ کہلاتا ہے کہ دنیا میں، افریقہ میں، ایشیا میں جو کالونیز تھیں انہوں نے آزادی حاصل کی ہے، براہ راست غلامی سے نجات مل گئی ہے، لیکن ابھی ان کی غلامی جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ان کی معاشی بالادستی، سائنسی بالادستی، اس کے اعتبار سے ہم لوگ ان کے چنگل میں ہیں، وہ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ صرف یہ کہ براہ راست غلامی کے بندھن ہمیں نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ اگلا جو اس کا حصہ ہے، اگلا جو پیرا ہے، اس میں آ رہا ہے وہ کلچرل ڈومینیشن ان کی ہے، وہ تو 100% قائم ہے اس وقت۔ وہی تہذیب، وہی تمدن، وہی انداز فکر، وہی سوچ، وہی ویلیوز، وہ تو جو کی تو قائم ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ پہلا جو تھا معاملہ ان کا وہ تھا سیاسی براہ راست حکومت یا بالواسطہ حکومت، اس کا دور تو کچھ نکل گیا، لیکن یہ کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے سیاسی تسلط کو مستحکم کرتے ہی یورپ نے دنیا اسلام میں اپنے افکار و نظریات کا پرچار اور اپنے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبلیغ، یعنی ذہنی و فکری تسخیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ یہ ہے بہت اہم بات۔ اس میں خاص طور پر اس شخص کا جملہ جو ہے وہ یاد کیجئے کہ will you be governed by sword or by pen؟ یہ ہندوستان میں یہ ایک انگریز وائس رائے نے، جبکہ 1857 کی جو میوٹنی کہلاتی تھی، غدر، اب اسے آزادی، جنگ آزادی کہا جا رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے، تو اس سے پہلے جو تھی یہاں پر حکومت وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی، براہ راست تاج برطانیہ کے تحت ہندوستان نہیں تھا، لیکن اب اس کے بعد جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اب براہ راست ملکہ وکٹوریہ کی حکومت قائم ہوئی، اب اس کے وائس رائے آنے شروع ہوئے، اور ان وائس رائے میں سے ایک کا یہ will you be governed by sword or by pen؟ کہ آپ ہندوستان کے رہنے والوں خود فیصلہ کر لو کہ تم تلوار سے چاہتے ہو کہ تم پر حکومت کی جائے یا قلم سے چاہتے ہو، یعنی آرام سے بیٹھے رہو گے اور ہمارے احکام واجب الاذان انہیں تسلیم کرتے رہو گے، جدھر ہم چلانا چاہیں ادھر چلو گے تو ٹھیک ہے، ہمیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، تشدد کی ضرورت نہیں، لیکن اگر پھر وہی شکل اختیار کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی عسکری قوت کو ہی بروکار لائیں گے۔ پھر وہ لارڈ میکالے کا وہ فلسفہ کہ ہمیں یہاں وہ نظام تعلیم رائج کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ہمارے تہذیب اور تمدن کو اختیار کر لیں۔ ایک چمڑی کی رنگت تو نہ بدل سکتی ہے، نہ بدلے گی، باقی ہر اعتبار سے یورپین بن جائیں، ان کی سوچ، ان کا فکر، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے انداز، یہ سب کے سب جو ہے مغربی ہو جائیں، ہمیں وہ نظام تعلیم نافذ کرنا ہے۔ اور وہ نظام تعلیم نافذ ہوا تو اسے یوں سمجھیے کہ یہ ہے ان کی وہ سیکنڈ فیز آف دیئر ڈومینیشن، اور وہ ہے کلچرل ڈومینیشن۔ اس میں نے چند اسباب اب گنوائے ہیں، بہت ہیں، ایک ایک کر کے اس کے اسباب کیا ہیں۔ انہیں بہت سکسیس حاصل ہوئی، اس میں بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ کیوں ہوئی حاصل؟ اب اس میں سے نمبر ایک سبب کیا ہے؟ نگاہیں مغرب کی مادی ترقی سے پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھی۔ یہ خیرہ کا لفظ وہاں سے جو علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو نگاہیں خیرہ ہو گئی تھی، چکا چوند، جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ عقلیں دنگ رہ گئیں اور نگاہیں چکا چوند ہو گئیں۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو آدمی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ ڈسکریمنیٹ کر سکے کہ میں کس چیز کو اختیار کروں، کس کو ترک کروں، کس کو چھوڑوں، کس کو قبول کروں۔ جب چکا چوند ہو گئی ہے اور نگاہیں خیرہ ہو چکی ہیں۔ نمبر دو، پھر زندہ قوموں میں ہمیشہ کچھ بنیادی انسانی اوصاف لازماً موجود ہوتے ہیں، کچھ ان کی بنا پر مرغوبیت میں اضافہ ہوا۔ مثلاً جو ابھرتی ہوئی قوم ہوتی ہے، زندہ قوم، ان میں آپ دیکھیں گے ایفائے عہد یہ موجود ہوگا، وقت کی پابندی ہوگی، فرض شناسی ہوگی۔ اب جب ہندوستان میں دیکھتے تھے کہ انگریز صاحب جو ہے ڈپٹی کمشنر وہ عین وقت پہ آتا ہے، 9 بجے دفتر میں پہنچا ہوتا ہے، ہمارے جو لوگ ہوتے تھے وہ آج بھی اس کا نقشہ حیدرآباد دکن میں دیکھا جا سکتا ہے، 10-11 بجے پہنچے اور جا کے اپنی ٹوپی میز پر رکھ دی اور پھر گپوں میں مشغول ہو گئے، کام سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ریاستوں میں اور نواب کے جہاں نظام تھے یہ نظام ہوتا تھا۔ تو اب انہیں محسوس ہو، دیکھیں انگریز رشوت نہیں لیتا ہے، وقت کا پابند ہے،
اور یہ اپنے فرائض کی ادائیگی کو کس قدر اہمیت دیتا ہے. اب اس سے اور جو مروبیت، حالانکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر ابھرتی ہوئی قوم میں ہوتی ہیں. جب مسلمان ابھرے تھے یہ سارے اوصاف ان میں بتمام و کمال موجود تھے. یہ تو ہر زندہ قوم کا وہ بیسک ہیومن کیریکٹر ہے، بیسک ہیومن موریلٹی، کہ جو اگر نہ ہو تو قوم ابھرے گی نہیں. تو یقیناً وہ اوصاف جو ہے وہ انگریزوں کے اندر موجود تھے یا اور دوسری اقوام جو مغربی آئیں. نتیجتاً ان دونوں کے نتیجے میں، یعنی دو اعتبارات سے کہ نگاہیں ان کی مادی ترقی سے پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھی. نمبر دو، ان کے اندر واقعتاً کچھ ایسے اوصاف تھے جو زندہ قوموں میں ہوتے ہیں لامحالہ، ان کے بنا پر مرعوبیت میں اضافہ ہوا. نتیجتاً ایک مرعوب اور شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ مسلمانان عالم کے سواد اعظم نے مغربی افکار و نظریات کو جوں کا توں قبول کرنا اور حرز جاں بنانا شروع کر دیا. ایک ڈیفیٹسٹ مینٹلٹی، شکست خوردہ ذہنیت، مرعوب ہو گیا انسان. تو اب جب وہ بیٹھے گا تو اسے ہر چیز کے اندر جس سے وہ مرعوب ہو گیا ہے اس میں اسے خیر ہی خیر نظر آئے گی. یعنی یہ کہ انگریز کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس میں بھی کوئی بات ہوگی یقیناً. اب یہ وہ ہوتا ہے بلائنڈ فیتھ. یہ قوم ہے، اس نے دنیا میں ترقی حاصل کی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا 7 سمندر پار. کتنی منظم قوم ہے، کتنی بیدار قوم ہے. اب اگر یہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوگا، لہذا ہمیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے. حالانکہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی اس کے لیے کوئی فلسفہ نہیں، لیکن یہ کہ یہ مرعوب ذہنیت جو ہوتی ہے یہ اس کا در حقیقت مظہر ہے. خالص فلسفہ و عمرانیات کے میدان میں تو چونکہ خود مغرب میں بے شمار مکاتب فکر موجود تھے، لہذا ان کے بارے میں تو پھر بھی کسی قدر قیل و قال اور رد و قدح یا کم از کم ترجیح و انتخاب کا معاملہ کیا گیا. لیکن سائنس چونکہ بالکل حتمی اور قطعی تھی، لہذا اس کا استقبال بالکل وحی آسمانی کی طرح ہوا. اب یہاں وہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ کر دیجئے کہ ایک فلسفہ تھا مغرب کا فلسفہ، وہ ہیوم کا ہو، ڈیکارٹ کا ہو، فلاں کا ہو، اس کے بارے میں تو ظاہر بات ہے گفتگو بھی کرتے ہیں تو فلسفہ ہی کرتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں تو یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے فلاں کو پسند کر رہا ہے، کوئی فلاں کو پسند کر رہا ہے، کوئی لاجیکل پازیٹیوسٹ ہے، کوئی ایگزسٹانشلسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ سائنس چونکہ بالکل حتمی اور قطعی تھی، یہ میں نے حتمی اور قطعی کو قوموں میں لکھا ہے اس لیے کہ یہ صورت جو ہے یہ مستقل نہیں رہی. یہ در حقیقت 19th سینچری فزکس جو ہے اس کے بارے میں صحیح ہے. اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ گویا کہ سائنس جو کہہ رہی ہے وہ بالکل حتمی شے ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں. ہماری اس صدی کی سائنس جو ہے وہ ایک قدم آگے جا چکی ہے. وہ نیوٹن کا دور تھا، نیوٹن جو فادر آف ماڈرن فزکس ہے، اس کے ہاں جو قطعیت تھی اور مادہ اور مادے کے قوانین اور میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر جو ہے مادہ اس سے تو ختم کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن سائنس آگے بڑھی تو وہ مادہ شریف تو ختم ہی ہو گئے، ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں. اب تو انرجی ہی انرجی ہے، الیکٹرانز ہے، پروٹونز ہے، مادہ کس بلا کا نام ہے. یعنی بیسیکلی جو دو کیٹیگریز تھیں، میٹر اینڈ انرجی، میٹر اینڈ انرجی، یہ اینڈ بیچ میں واو عطف ہے، دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. یہ اور ایک دوسرے کے مغائر ہیں، یہ مادہ اور قوت. اب معلوم ہوا کہ وہ تو دونوں ایک ہی شے ہیں. کنڈنسڈ فارم ہے انرجی کی جسے ہم میٹر کہتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یہ چونکہ ہم ابھی پچھلی صدی کا جو آخری حصہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. نئی نئی سائنس آئی تھی، اس کو بڑا حتمی اور یقینی سمجھا جاتا تھا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی. لیکن سائنس چونکہ بالکل حتمی اور قطعی تھی اور اس کے نتائج بالکل محسوس و مشہود تھے. نتائج سامنے آ رہے ہیں، بجلی کا کمکمہ روشن ہے، ریڈیو جو ہے وہ خبریں دے رہا ہے. اب یہ نتائج تو سامنے ہے نا. یہ میں نے اسی لیے ابھی آگے کی بات نہیں کی، ٹیلی ویژن تو بعد میں آیا ہے، لیکن یہ چیزیں جو آئیں، ٹیلی فون، اتنی دور سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے نتائج بھی محسوس و مشہود تھے. اور اس میدان میں چون و چرا کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی، لہذا اس کا استقبال بالکل وحی آسمانی کی طرح ہوا. اور اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر ملحدانہ نقطۂ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر رفتہ رفتہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کرتا چلا. اس لیے کہ اس کے اندر تو وہ ہے، اس کی لے میں دہریت. یہ شعر ثاقب زیروی کا ہے، جس زمانے میں پڑھا کرتا تھا میڈیکل کالج میں،
یہ شخص ہے تو قادیانی لیکن شاعر اس زمانے میں اچھا تھا، جیسے کوثر نیازی بھی اچھے شاعر تھے اس زمانے میں. تو اس کی ایک نظم آئی تھی کہ دوست کی طرف سے شراب کا پیالہ پیش ہونے پر، جام پیش ہونے پر. تو بڑی پیاری نظم تھی. اٹھا شراب ناب اٹھا، یہ چنگ اور رباب اٹھا، ہے ان کی لے میں دہریت، ہے ان میں جذب شیطنت، یہ میری زد پہ آئیں گے تو مجھ سے منہ کی کھائیں گے. تو یہ بڑا ایک اچھا انداز تھا. تو اسی کا وہ لفظ میری زبان پر چکر آ گیا کہ اس سائنس میں اور اس فکر کے اندر تو چونکہ دہریت جو ہے پیوست ہے، اس کی جڑوں کے اندر ہے. لہذا سائنس کا جب غلبہ ہوا ذہنوں پر، اس کی عظمت کا جب نقش قائم ہوا ذہنوں پر، تو اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر خود بخود ایک ملحدانہ نقطہ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کرتا چلا گیا. اور خدا کے بجائے کائنات، پھر وہی تین چیزوں کے مقابلے میں، خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادے، اور حیات اخروی کے بجائے حیات دنیاوی کی اہمیت پوری امت مسلمہ حتیٰ کہ اس کے خاصے دیندار اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہوتی چلی گئی. جب ایپیڈیمک آتا ہے تو پھر تو بہت سے لوگ اس کے اندر جو ہیں مبتلا ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اس سے بہت ہی شاذ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مستثنا رہ جائیں اور بچ جائیں. چنانچہ اس دور میں ہمارے مذہبی مفکرین بھی اسی رنگ میں رنگے گئے، اسی فکر کے اندر یہی چیز کسی میں کم کسی میں زیادہ جو ہے وہ پیوست ہوتی چلی گئی. سوائے ان لوگوں کے، وہ ابھی آگے آ جائے گا، جنہوں نے بالکل اپنے آپ کو قال اللہ و قال الرسول کے حصار میں محصور کر لیا، جنہوں نے ایک مدافعانہ شکل اختیار کی، نہ ہم انگریزی پڑھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ انگریزوں سے تعاون کریں گے. تب وہ تو بچ گئے. انہوں نے تو اپنے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا لیے، دارالعلوم بنا لیے، دیوبند بن گیا اور کوئی بن گیا. اب وہاں بیٹھے ہیں قال اللہ و قال الرسول. انہوں نے جدید فکر سے بحث ہے، نہ جدید فلسفے سے بحث ہے، نہ جدید سائنس سے بحث ہے، کسی چیز سے بحث نہیں. تو وہ تو یقیناً بچ گئے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی کانٹیکٹ میں آیا ہے، اب اس کا تو متاثر ہو جانا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، یہ بالکل ایک یعنی منطقی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے، قرین قیاس ہے. اب اگلے بحث ہے مدافعت کی اولین کوششیں اور ان کا ماحصل. مغربی فلسفہ و فکر کی اس یلغار کے مقابلے میں اسلام کی جانب سے مدافعت کی کوششیں بھی اس دوران میں ہوئیں، اور بہت سے درد مند اور دین و مذہب سے قلبی لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے ان کے تحفظ کی سعی کی. تحفظ و مدافعت کی یہ کوششیں دو طرح کی تھی، اس کو انڈر لائن کر لیجیے، بہت اہم جملہ ہے. اور دیکھیے ترتیب ذہن میں رکھیے، پہلے ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی سیاسی اور عسکری بالادستی پہلے آئی، اس کے رد عمل میں وہ تحریکیں اٹھی، تحریک شہیدین، سنوسی کی تحریک اور مہدی سوڈانی کی تحریک وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سی تحریکیں ہوں گی، لیکن یہ کہ جو نمایاں ہیں. اور اشخاص میں سے خاص طور پر جمال الدین افغانی یا اس صدی کی تحریکوں میں سے خلافت، تحریک خلافت، یہ چار کو آپ. لیکن یہ جو اب فکری ڈومینیشن آئی، تہذیبی، کلچرل، فکری تھاٹ کی ڈومینیشن، اب اس کے مقابلے میں جو مدافعت ہوئی ہے اس کے دو طریقے تھے. ایک وہ جن میں محض تحفظ پر قناعت کی گئی، اور دوسری وہ جن میں مدافعت کے ساتھ ساتھ مصالحت اور کسر و انکسار کی روش بھی اختیار کی گئی. ایک تو محض مدافعت ہے، ڈیفنس بس. ایک ہے کہ نہیں صاحب ڈیفنس بھی ہے، لیکن دیکھو ان کی جو اچھی بات ہے وہ لے لو. اصول تو یہی ہے نا، خذ ما صفا دع ما قدر. منطقی اصول تو یہی ہے کہ کسی بھی نئی چیز کو، وہی جو شاید اقبالی کا شعر ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. قوموں کو تو حرکت کرنی چاہیے، زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. جو نئی چیز آئے اسے دیکھیے کہ اس میں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. اس کو آپ ہول سیل ریجیکٹ کر دیں گے، اس کے غلط جز کے ساتھ صحیح کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے، تو یہ تو آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے. آپ زمانے کا ساتھ دیں گے نہیں، پیچھے رہ جائیں گے، زمانہ آگے نکل جائے گا. تو صحیح بات تو، معقول بات تو یہی بنتی ہے کہ کسر و انکسار ہو، کچھ اسے توڑو، کچھ اپنی بات جو ہے تھوڑی سی چھوڑو، کچھ لے دے کر مصالحت کرو. یہ دو ہیں، دو نقطۂ نظر مختلف، اور اس کا آپ ذکر آ رہا ہے. پہلے ان دونوں کو فلسفیانہ اور اصولی طور پر آپ نے سمجھ لیا کہ ایک ہے مدافعت محض،
नो कंप्रोमाइज व्हाटसोएवर। एक है नहीं, कसरो इंकिसार भी हो, मुसालिहत भी हो, उनके मुज़र चीजों से बचना भी है, मुदाफ़अत भी हो लेकिन मुसालिहत के साथ। पहली किस्म की कोशिश वो थी जिसे बकौल मौलाना मनाजिर हसन गीलानी, अब ये वो हजरात समझ सकते हैं जो मेरे जुमों में शरीक हो रहे हैं कि आजकल मैंने 2 जुमों में मौलाना मनाजिर हसन गीलानी का तारुफ कराया है और सूरह कहफ और दज्जाली फितने से मुताल्लिक उनके मज़ामीन का हवाला दिया है। तो यहां भी ये नोट कर लीजिए कि बकौल मौलाना मनाजिर हसन गीलानी असहाबे कहफ की सुन्नत का इत्तिबा कहा जा सकता है। असहाबे कहफ का मामला क्या था कि माहौल पर शिरक का गलबा था, हुकूमत मुशरिकाना थी, ये चंद नौजवान थे, ये तौहीद इन्होंने इख्तियार की। अब इनकी परसिक्यूशन हुई, दरबार में तलबी हो गई, दरबार में इन्होंने अपना मौक़िफ़ डट कर बयान कर दिया कि हम तो एक अल्लाह के मानने वाले, किसी और को नहीं मानेंगे। बादशाह ने उन्हें मोहलत दी चंद दिनों की या कुछ अरसे की कि इसके अंदर अगर तुम ताइब नहीं होते, तुम्हारी जवानी पर तरस खाकर मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूं, अगर तुम ताइब नहीं होगे अपने इस नए मजहब से, तौहीद से, तो फिर हम संसार कर देंगे या फांसी दे देंगे। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें, तो उन्होंने असहाबे कहफ इसीलिए कहलाते हैं कि रूपोश होने के अंदर उन्होंने मसलहत देखी कि अब कहीं जाकर छुप जाओ किसी गार के अंदर, फिर देखो अल्लाह क्या शक्ल निकालता है, वरना हमें अपने दीन से हटना नहीं। इन्होंने अपने उस फैसले को बरूएकार लाना है, एग्जीक्यूट करना है। तो अब रास्ता यही असहाबे कहफ। तो ये कि हमारे यहां बाज उलमा ने, जिनमें उलमाए देवबंद खासतौर पर नुमाया है, उन्होंने ये तय किया कि टोटल नॉन कोऑपरेशन, किसी दर्जे में भी इस जदीद ताकत, जदीद हुकूमत, जदीद फिक्र, जदीद फलसफा, जदीद नजरियात, जदीद साइंस, जदीद जबान अंग्रेजी, किसी शय से कोई मुफाहमत नहीं होगी। अंग्रेजी पढ़ेंगे नहीं, छुट्टी। यह है दर हकीकत एक मौक़िफ़ जो इख्तियार किया गया, जिसका बुनियादी फलसफा यह था कि जिंदगी की शाहराह से हटकर कोनों खदरों में बैठ जाओ और अपने दीन और ईमान को बचाने की फिक्र करो। अब देवबंद जहां कायम हुआ वो छोटा सा कस्बा, बहुत ही छोटा सा गांव, अब भी कोई बड़ा नहीं है, वहां वो बैठ गए कोने के अंदर। काल अल्लाह काल रसूल, जिंदगी का धारा जिधर जा रहा है, अंग्रेज जिस तरीके से आ गया है, उनके असलाफ ने तो 1857 की जंग में भी हिस्सा लिया था, लेकिन ये कि हमने कहा गया कि ये तो एक हकीकत है, अंग्रेज की बालादस्ती तो आ गई। अब इतनी ताकत तो हम में है नहीं, रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है, एक्टिव रेजिस्टेंस करके, तो चलो पैसिव रेजिस्टेंस है, अब जिधर भी धारा जा रहा है चले, लेकिन हम जो है अपने आप को महसूर करेंगे इसी हिसार में, काल अल्लाह काल रसूल के। लिहाजा एक ही रास्ता खुला है, नहीं, इस किस्म कोनों खदरों में बैठ जाओ और अपने दीन और ईमान को बचाने की फिक्र करो। इस किस्म की कोशिशें अगरचे बज़ाहिर निरी फरारियत का मजहर नजर आती है। अब ये एस्केपिज्म है असल में, मंतकी एतबार से तो इस पर एतराज जो है बहुत ही कभी एतराज किया जा सकता है। यू हैव टू फेस द फैक्ट्स। ये तो सिर्फ यह है कि आपने एस्केप किया है, फरारियत, एस्केपिज्म, निरी फरारियत का मजहर नजर आती है, लेकिन दर हकीकत उनकी असास खालिस हकीकत पसंदी, रियलिज्म और इस एतराफ पर थी कि मगरिब की इस यलगार के खुले मुकाबले की सकत इस वक्त आलम इस्लाम में नहीं है। लिहाजा एक ही रास्ता खुला है और वो ये कि इस सैलाब के रास्ते से हट जाया जाए और हर तरह के तानो इस्तेहजा को अंगेज करते हुए ईमान की सलामती की फिक्र की जाए। और वाकया यह है कि कामयाबी भी थोड़ी बहुत अगर किसी को हुई तो सिर्फ इसी तरीक़ेकार के इख्तियार करने वालों को हुई, और उसके नतीजे में उम्मत के एक हिस्से का ईमान भी सलामत रह गया। मादा परस्ती के घटाटोप अंधेरों में रूहानियत की शम्यें भी कहीं कहीं जलती रह गईं, और काल अल्लाह ताला व काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं में दीन और शरीयत का ढांचा भी महफूज रह गया। इस किस्म की कोशिश का मजहर अतम बर्रे सगीर में दारुल उलूम देवबंद था, जो कहने को तो सिर्फ एक दरसगाह था, लेकिन वाक़अतन उसकी हैसियत एक अजीम तहरीक से किसी तरह कम न थी। यह है वन मोड ऑफ थिंकिंग, एक खास अंदाज़े फिक्र। सियासी एतबार से वो मेरी दूसरी किताब जो है इस्लाम और पाकिस्तान, उसमें मैंने बहस किया है कि ये जो तकसीम हुई मिल्लत इस्लामिया की हिंदुस्तान में, जिनमें से एक की अलामत या सिंबल जो है देवबंद बना और एक दूसरे की